الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا وفي رواية فلا يقربن مصلانا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستو، بزرگوں، عزیز دینی ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کا یہ دستور اور منشور ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو جس طرح عبادت کے لیے ابھارا ہے، اکسایا ہے، اسی طرح اطاعت کے لیے بھی ابھارا ہے. یعنی اگر ہم محض عبادت کریں، اطاعت کا جذبہ ہمارے اندر نہ ہو تو وہ عبادت ہمارے لیے بینیفیشیل نہیں ہے، فائدہ مند اور مفید نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جب کبھی کسی چیز کا حکم دیا تو نمونے کے طور پر اپنے اگلے بندوں کو بطور مثال پیش کیا ہے کہ اطاعت کا جذبہ کس حد تک ہمارے اندر ہونا چاہیے. یہ ان واقعات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتلایا اور جتلایا ہے. ابھی چونکہ آنے والے چند دنوں میں ہمارے اسلامی تہواروں میں سے ایک بڑا ہی عظیم اور محترم شان تہوار عید الاضحیٰ کا آنے والا ہے. اس حوالے سے مختلف طرح کی باتیں کی جاتی ہیں اور اس پس منظر اور بیک گراؤنڈ میں واقعات کو سنایا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے کہ کس طرح ایک 80 سال 84 سال کے بوڑھے نے جو زندگی بھر بچے کی فرمائش کرتا رہا، خواہش کرتا رہا، اللہ نے اسے زندگی کے آخری اسٹیج میں جا کر ایک بچہ دیا اور وہ بچہ بھی جب دوڑنے کی عمر کو پہنچا ہے تو اللہ اس سے اس بچے کی قربانی مانگ رہا ہے. اس واقعے کو ابھی کے موسم میں اور سیزن میں ہر جگہ مسجدوں میں، خانقاہوں میں، مدارس میں، مختلف حلقوں میں بیان کیا جاتا ہے. زندگی رہے تو آئندہ یہاں بھی کچھ باتیں ہو جائیں گی. آج جو باتیں عرض کرنی ہے وہ چند مسائل سے متعلق ہیں. کچھ مسائل جو قربانی سے ریلیٹڈ اور متعلق ہیں وہ جاننے ہمارے لیے ضروری ہیں. سب سے پہلے یہ جو تہوار اللہ رب العزت نے جو عید ہمیں دی ہے، یہ عید کس بنیاد پر ہے؟ چند ہفتے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ اسلام کے اندر جو خوشیاں ہمیں دی گئی ہیں وہ ہماری اپنی کارکردگی کی بنیاد پر ہوتی ہے. ہم نے کچھ کیا تو بطور معاوضہ ہمیں کچھ ملا. گیو اینڈ ٹیک والا فارمولا اپنایا جاتا ہے اسلام میں. تو چونکہ قربانی جو اتنی عظیم الشان عبادت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی وہ فارمولا رکھا ہے. اور وہ قربانی ہماری کیا ہے کہ ہم جانور خریدتے ہیں، اسے پالتے ہیں، اسے اپنے گھر رکھتے ہیں، پھر اللہ کے نام پر اس کی قربانی کرتے ہیں. اور اس قربانی کرنے میں صرف قربانی کرنا مقصود نہیں ہوتا ہے بلکہ اللہ کے حکم کو پورا کرنا مقصود ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بطور نمونے کے جو مثال پیش کی تھی وہ ابراہیم علیہ السلام کی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے ہم سے تو اللہ نے یہ کہا کہ تم اپنے بیٹیوں کی گردنوں پر چھری نہ چلاؤ، تم کسی جان کو نہ مارو، جانور کو مار دو. وہ بھی میرے نام پر مارنا نہیں ہوگا بلکہ
قربان کرنا ہوگا. لیکن جس مثال کو، جس واقعے کو میں نے تمہارے سامنے رکھا ہے، وہ ایک جلیل القدر پیغمبر کو قتل کر رہا ہے، شہید وہ قربان کر رہا ہے میرے نام پہ. تو ایک واقعہ بطور نمونے کے اللہ نے ہمارے سامنے پیش کیا، اور اس واقعے کے ذریعے ہمیں اللہ نے ابھارا ہے کہ تم بھی قربانی کرو. اب سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ قربانی ہے کیا. دیکھیں، اسلام کے اندر چند اصطلاحات ہیں، ٹرمنالوجیز ہیں: واجب، فرض، سنت، مستحب، مباح. یہ سارے اصطلاحات ہیں جو فقہا استعمال کرتے ہیں کسی بات کو سمجھانے کے لیے. چونکہ اب قربانی کا موسم آنے والا ہے، بلکہ یوں کہہ لیجیے آ ہی گیا ہے، تو واٹس ایپ پر اور فیس بک پر اس طرح کے کچھ ایسے میسیجز گردش کرتے ہیں جو ذہنی خلفشار کا سبب بنتے ہیں. بعض یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ بھائی قربانی سنت ہے، بعض یہ کہیں گے کہ قربانی واجب ہے، بعض یہ کہیں گے کہ گھر کے کسی ایک شخص نے کر لی قربانی سب کے طرف سے ہو گئی، بعض یہ کہیں گے کہ نہیں جی سب کے طرف سے قربانی کرنی ہے. تو مختلف آراء اور مختلف خیالات کا اظہار لوگ واٹس ایپ یونیورسٹی اور فیس بک یونیورسٹی پہ کر رہے ہیں اور کرتے ہیں. یہ اختلاف کا جو سلسلہ ہے اور جو کڑی ہے وہ ابھی شروع نہیں ہوئی ہے، بہت پہلے سے ہے. لیکن چونکہ اب سوشل میڈیا کا دور ہے اور ایک میسج کو اسپریڈ آؤٹ ہونے میں، پھیلنے میں سیکنڈوں کا بھی ٹائم نہیں لگتا ہے، تو اس لیے ضروری سمجھا کہ چند باتیں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ آخر قربانی ہے کیا. آیا یہ واجب ہے، آیا یہ فرض ہے، سنت ہے، مستحب ہے، مباح ہے، مکروہ ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں میرے بزرگوں، دوستوں، پہلی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ فقہ کے حوالے سے اس امت کے اندر 4 مسالک پائے جاتے ہیں: فقہ حنفی، فقہ حنبلی، شافعی اور مالکی. 4 مسالک پائے جاتے ہیں، اور چونکہ ہم امام اعظم نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کرتے ہیں فقہی اعتبار سے، اور اپنے آپ کو ہم حنفی کہلواتے ہیں. اور یہ اختلاف اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہم شافعیوں کو دشمن سمجھتے ہیں، مالکی ہمارے دشمن ہے، حنبلی ہمارے دشمن ہے، نہیں. یہ اختلاف اس اختلاف کی بنیاد پر ہے کہ جو علماء نے، ائمہ نے سمجھا، ہم نے ان پر اعتماد کیا، بھروسہ کیا، اور ہمیں اس بات پر یقین ہے ان کی عدالت پر، فقاہت پر، ثقافت پر، ذکاوت پر، ان کی تیز مزاج، تیز دماغی پر، کہ وہ جو بات ہمیں بتلائیں گے وہی بات صحیح ہوگی. تو ہم نے ان کی باتوں پر بھروسہ کیا اور ان کے فقہ کو، ان کے فتاوے کو ہم نے مانا. یہ اسی کیٹیگری میں آتا ہے کہ جس طرح کہا جاتا ہے اختلاف العلماء رحمہ، کہ علماء کا جو اختلاف ہے وہ رحمت ہے. تو ہمارے آپس کے جو اختلافات ہیں شافعی اور حنفی اور حنبلی اور مالکی کے درمیان، وہ اختلاف اس درجے اور اس نوعیت کے نہیں ہے کہ جن سے دشمنی پیدا ہوگی. یہ چیز ذہن میں رکھنے کی ہے. اب چونکہ چند باتیں میں ایسی کر رہا ہوں کہ آپ میں سے شاید سمجھ رہے ہیں کہ کیسی باتیں شروع ہو گئی، لیکن ضروری ہے. اگر ذہن میں ابھی سے یہ باتیں موجود نہیں رہیں گی تو پھر آپ جب واٹس ایپ یونیورسٹی کھولیں گے جہاں پہ بغیر ایڈمیشن کے داخلہ ہو جاتا ہے، وہاں کچھ بھی پڑھیں گے تو دماغ خلفشار کا شکار ہوگا. اس لیے چند باتیں سمجھنی ضروری ہیں. تو ہم چونکہ امام اعظم کو ماننے والے ہیں، ان کے فقہ کو فالو کرتے ہیں، ان کے نزدیک قربانی واجب ہے. ان کے وجوب کی دلیل کیا ہے؟ قرآن کریم کی آیت انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. اس آیت کی تفسیر میں بہت سے مفسرین ہیں، جیسے کہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی صاحب تفسیر مظہری ہیں، امام راضی ہیں. انہوں نے کہا کہ اس تسلیہ سے مراد فصلی لربک وانحر سے مراد ہے کہ عید الاضحیٰ کی نماز ادا کیجیے اور قربانی کیجیے. اور چند باتیں میری شاید آپ کو سمجھ میں نہ آئے، لیکن خلاصہ جو میں سمجھانا چاہتا ہوں انشاءاللہ یو ول گیٹ دیٹ، آپ سمجھ جائیں گے. امر جو ہے یہاں پہ وجوب کے لیے ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کا ماننا ہے. لہٰذا انہوں نے اس آیت کو بطور دلیل پیش کیا ہے اور کہا کہ یہاں پہ قربانی واجب ہے.
اب واجب کی جو ٹرم ہے یہ فقہ حنفی میں ہے، آپ یاد رکھیے، اتنی باتیں معلوم ہونی چاہیے، فقہ شافعی میں آپ کو نہیں ملے گی یہ ٹرم، یہ اصطلاح جو ہے فقہ حنفی شافعی میں، مالکی میں، حنبلی میں یہ اصطلاح نہیں ملے گی، چونکہ رسول اللہ علیہ السلام نے مختلف اوقات میں احکام کو بیان فرمایا۔ کچھ باتیں تو ایسی ہیں جن کے کرنے کی تاکید ہوئی اور اس درجے آپ نے تاکید فرمائی کہ آپ اسے چھوڑ ہی نہیں سکتے ہیں، کچھ کام ایسے ہیں کہ جس کی تاکید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اور بہت حد درجے تک کی ہے، لیکن کبھی کبھی آپ نے چھوڑ بھی دیا ہے۔ کچھ احکام ایسے ہیں جن کے بارے میں آپ نے فرمایا کرو تو بھی ٹھیک، نہ کرو تو تب بھی ٹھیک، کچھ احکام ایسے ہیں جن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ کر لو تو بہتر ہے، نہ کرو تو کوئی بات نہیں۔ تو یہ چند احکامات ہیں جن کو فقہا نے کیٹیگرائز کیا ہے، کیٹیگری میں بانٹا ہے۔ تو فقہا نے اصطلاحات استعمال کیے کہ جن باتوں کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریگولرلی دیا ہے، پابندی کے ساتھ دیا ہے، انہیں فرض کی کیٹیگری میں رکھا کہ جن کو ہم کبھی چھوڑ نہیں سکتے ہیں، جیسے نماز فرض 5 ہیں، لیکن ساتھ ہی آپ دیکھیں تو وتر کی بھی تاکید آئی ہے، یہاں تک کہ وتر کی نماز اگر قضا ہو جائے تو بعد میں ہمیں ادا کرنی پڑتی ہے۔ تو اب فقہائے احناف نے دیکھا کہ اگر ہم اسے فرض والی کیٹیگری میں رکھتے ہیں، اگر فرض کہتے ہیں تو بھائی 5 نمازیں ہیں، 6 نمازیں فرض ہو جائیں گی، تو حدیث کے خلاف بات چلی جائے گی، اور حدیث کے خلاف تو ہم نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ فقہائے اربعہ کا یہ قول ہے کہ ہماری کوئی بھی بات قرآن و حدیث کے منافی ہو تو اسے دیوار پر پٹک مارو، دے مارو۔ تو وہ کیسے کر سکتے تھے یہ کام؟ تو انہوں نے ایک ٹرم یوز کیا، ایک اصطلاح یوز کیا کہ اسے ہم واجب کی کیٹیگری میں رکھتے ہیں، جسے چھوڑنا گناہ ہے، فرض سے کچھ کم درجے کی۔ کچھ کام ایسے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیدی طور پر حکم بھی دیا، کیا بھی، معطر کی احیانا، لیکن کبھی کبھی وہ اس کی پونڈ کرتے تھے، چھوڑ دیا کرتے تھے کبھی کبھار، اسے ہم سنت مؤکدہ کی کیٹیگری میں رکھتے ہیں۔ فقہائے احناف نے اسے سنت مؤکدہ کی کیٹیگری میں رکھا۔ کچھ عبادتیں ایسی تھیں جنہیں غیر سنت مؤکدہ کی کیٹیگری میں رکھا گیا، جیسے جمعہ کے بعد آپ دیکھیں 4 رکعت سنت جو ہے مؤکدہ ہے، اس کے بعد 6 رکعت غیر مؤکدہ ہے، یا اور بھی نمازوں میں آپ دیکھ لیں۔ کچھ کام ایسے تھے جن کو مباح کی کیٹیگری میں رکھا، جیسے آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، پنکھا چل رہا ہے، اسپیکر یوز ہو رہا ہے، قالین بچھی ہوئی ہے، تو بعض مسجدیں آپ کو ایسی مل جائیں گی جس میں صرف چٹائی ہوں گی، بعض مسجدیں ایسی ہوں گی جن میں صرف فرشی ہوگی۔ تو ان چیزوں کے استعمال میں شریعت نے کوئی قدغن نہیں لگائی ہے، اسے مباح قرار دیا، آپ استعمال کر لیں تو تب بھی ٹھیک، نہ کریں تو تب بھی ٹھیک۔ تو اس طرح جب کیٹیگری میں بانٹا گیا ہے احکام کو، تو بات لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہوئی۔ آئی ہوپ کہ میں آپ کو باتیں سمجھا سکوں کہ میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو فقہا نے جو واجب کا ٹرم اور واجب کی اصطلاح جو مقرر کی ہے، اس کی اہمیت کو بتلانے کے لیے کہ قربانی یہ ایسا عمل ہے کہ فرض سے صرف کچھ کم ہی درجہ یہ رہتا ہے، ایسا بھی نہیں کہ ہم اسے فرض قرار دیں اور ایسا بھی نہیں کہ ہم اسے سنت قرار دیں، یہ واجب ہے۔ اس کے خلاف میں امام شافعی کے یہاں 2 ہی ٹرم آپ کو ملیں گی، یا تو فرض یا سنت۔ لیکن جب ان کے فقہ کو، ان کے فتاوی جات کو آپ دیکھیں گے شوافع کے، تو وہ بھی تاکیدی طور پر اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ قربانی جو ہے سنت مؤکدہ ہے، یعنی لفظی ہیر پھیر آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ حنفی اور شافعی کے درمیان جو واجب اور سنت ہونے کی لڑائی ہے وہ لفظی ہیر پھیر کا نتیجہ ہے، ادروائز دونوں اس کی امپورٹنس کو سمجھتے ہیں، اس کی ضرورت کو سمجھتے ہیں۔ تو شافعی کے نزدیک قربانی سنت ہے، اور احناف کے نزدیک جس فقہ کو ہم فالو کرتے ہیں واجب ہے، اور واجب کو ہم کبھی چھوڑ نہیں سکتے۔ اس کے وجوب کی دلیل میں نے قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے پیش کی تھی، اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جس شخص کے اندر استطاعت ہو، من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا، کہ جس کے اندر یہ طاقت ہو کہ وہ قربانی کر لے، کر سکتا ہے، پھر اس نے اگر قربانی نہیں کی تو پھر اس کی غلطی ہے۔
وہ ہماری عیدگاہ اور ہماری مسجد میں نہ آئے. تو اس قدر تاکید کسی واجب سنت کے چھوڑنے پر رسول اللہ نہیں دے سکتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یہ چیز مفہوم ہوتی ہے، سمجھ میں آتی ہے کہ سنت کے چھوڑنے پر آپ نے یہ تاکید نہیں کی. دوسری روایت ایک ملتی ہے کہ صحابہ کرام کو بعض ایک دفعہ غلطی لگی اور انہوں نے نماز عید سے پہلے قربانی کر ڈالی. بعد میں جب معلوم ہوا تو آپ نے انہیں دوبارہ قربانی کرنے کا حکم دیا، اور سنت کی تو قضا نہیں ہوتی ہے، لہذا معلوم ہوا کہ یہ قربانی جو ہے واجب ہی ہو سکتی ہے، سنت نہیں ہو سکتی. یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی کہ قربانی واجب ہے. اب قربانی کے دن کتنے ہیں یہ بات سمجھنے کی، اس پہ بھی لڑائی چلتی ہے. بعض نے کہا کہ 4 دن ہیں، بعض نے کہا کہ ایام تشریق کی قربانی کے دن. تو ایام تشریق اگر قربانی کے دن مان لیے جائیں تو پھر ایام تشریق تو 9 سے شروع ہو جاتے ہیں، تو 9 کو بھی کرو قربانی، وہاں نہیں کرتے ہیں. احناف کا یہ کہنا ہے کہ قربانی کے دن صرف 3 ہیں، الاضحیٰ یومان بعد یوم الاضحیٰ، کہ ایک تو عید الاضحیٰ کا دن ہے اور دوسرے 2 دن اس کے بعد والے متصلاً جو ملے ہوئے ہیں. یہ 3 دن ہیں جن میں قربانی کی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ کی قربانی نہیں ہے. بعض کا یہ بھی کہنا ہے کہ قربانی 4 دن ہے، لیکن چونکہ جمہور کا مذہب یہ ہے کہ قربانی صرف اور صرف 3 دن ہے. 3 دن سے زائد اگر کوئی قربانی کرے تو اس کی قربانی صحیح نہیں ہے. یہ قربانی کے وجوب پر بات آ گئی، قربانی کے دنوں پر بات آ گئی. اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی کے لیے جو شرائط ہیں وہ کیا کیا ہیں. تو میرے دوستو یاد رکھیے، قربانی کے لیے چند شرطیں ہیں. نمبر 1 مسلمان ہونا، وہ تو سارے کے سارے ہیں. آزاد ہونا، اس زمانے میں چونکہ غلاموں کا بھی کانسیپٹ تھا تو آج یہ بطور شرط ہی رہ گیا ہے، آج یہ ایگزسٹ نہیں کرتا. آزاد ہونا، عاقل بالغ ہونا، اسی طرح سے مقیم ہونا. مسافر اگر کوئی شخص ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے. لہذا اگر کوئی شخص سفر میں ہے، اسی لیے مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص حج کو گیا ہے اور مکہ میں اسے ٹھہرنے کا اس نے ارادہ کیا 15 دن سے زائد، تو 15 دن کا اگر آپ نے قیام کا ارادہ کیا تو شرعی طور پر آپ وہاں کے لیے مقیم ہو گئے. تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ اب آپ جانور کو سلاٹر کریں، قربان کریں، یا آپ وہاں کر لیں یا پھر گھر میں کروا لیں. لیکن اگر تم مسافر ہیں، 9ویں تاریخ سے 1 دن پہلے آپ گئے اور حج کر کے آ گئے تو پھر آپ کی ذمہ قربانی نہیں. لہذا قربانی کے وجوب کے لیے یہ چند شرطیں ہیں کہ آزاد بھی ہو، عاقل بالغ ہو، مسلمان ہو اور مقیم ہو، اور صاحب نصاب ہونا تو ہے ہی. اب یہ بات سمجھ لینے کی ہے کہ یہ 4 شرطیں جو ہیں ان پر تو الحمدللہ سارے کے سارے اترتے ہیں. اس کے بعد بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان کے اوپر قربانی واجب ہو جائے، کیونکہ بعض لوگوں کے اندر یہ ساری صفات موجود ہیں لیکن وہ صاحب نصاب نہیں ہے، وہ نصاب کے مالک نہیں ہے. اور نصاب کتنا ہے؟ 7.5 تولہ سونا یا پھر 52.5 تولہ چاندی. اور تولہ جو ہے وہ 10 گرام والا نہیں، 12 گرام کے حساب سے تقریباً 630 گرام اور کچھ ملی گرام ہے، 37 کے قریب ملی گرام یہ تعداد بنتی ہے، مقدار بنتی ہے. اور 10-12 گرام والا تولہ جو ہے اس حساب سے اگر آپ دیکھیں تو 63 تولہ چاندی بنتا ہے. تو اگر 63 تولے چاندی کے آپ مالک ہوں تو پھر آپ کی قربانی آپ کے اوپر واجب ہے. اور یہ چیز یاد رکھیے کہ قربانی ہر صاحب نصاب پر واجب ہے. ایسا نہیں کہ ہمارے گھر میں میرے والد نے کر دی اور میں صاحب نصاب ہوں، میرے پاس اتنا مال ہے، تقریباً اس کو رقم میں آپ جوڑے تو 35 سے 40 ہزار روپے بنتے ہیں. اتنا میرے پاس ضرورت اصلیہ سے زائد سامان ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ کیش رقم ہی کی شکل میں ہو، سامان تجارت بھی ہو سکتا ہے، گھروں پہ لگے ہوئے بڑے بڑے LED بھی ہو سکتے ہیں، اسکرین ہو سکتے ہیں، یہ بھی غیر ضروری چیزوں میں داخل. تو ان چیزوں کی وجہ سے ہمارے اوپر بھی قربانی واجب ہے. اور اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ابا نے کر دی اور بڑے بھیا نے کر دی اور اماں نے کر دی، ہمارے طرف سے بھی ہو گئی قربانی، تو یہ ہم اس کے ذمہ دار ہوں گے، ہمارے ذمے سے اس کی رسپانسبلٹی اور اکاؤنٹیبلٹی ختم نہیں ہوگی. لہٰذا اس چیز کو میک شیور کیجئے کہ آپ کے پاس اگر اتنا مال ہے کہ جس کی مالیت 35 سے 40 ہزار پہنچ جاتی ہو، ضرورت کے جو سامان ہیں ان کو ہٹا کر کے، تو پھر میرے بزرگوں آپ کے اوپر بھی قربانی ہے.
لیکن قربانی میں بعض دفعہ یوں ہوتا ہے کہ بھائی 40,000 روپے ہمارے پاس پیسے ہیں اور 15,000 کا بکرا کون لے؟ تو اس کے لیے آپ دوسرا طریقہ اختیار کیجیے، کہیں دوسری جگہ میں جہاں بڑے بھیا قربان ہوتے ہیں وہاں بھیج دیجیے، وہاں قربان کرا دیجیے، اپنی طرف سے قربانی کروا دیجیے۔ تو یہ سولوشن ہے جس کو آپ یوز کر سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر نہیں کیے تو پھر گناہ گار ہو۔ لہذا یہ خیال اگر ذہنوں میں ہے، بعض لوگ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، ایک حدیث بھی پیش کرتے ہیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ انہوں نے روایت میں بیان فرمایا کہ میں اپنے گھر کی طرف سے قربانی کرتا تھا اور ساروں کی طرف سے وہ قربانی کافی ہو جاتی تھی۔ اس کی تشریح فقہا نے یہ کی ہے کہ اس زمانے میں عرب کا جو کلچر تھا وہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش والا کلچر نہیں تھا، آج بھی نہیں۔ پہلے ہوتا یہ تھا کہ بچوں کی شادی کی اور پھر بچوں کو الگ کر دیا جاتا تھا، اور یہاں تو بچوں کی شادی کرنے کے بعد ایک نیا سین آن ہوتا ہے ساس بہو کے جھگڑے کا، اور پوری پکچر بنتی ہے، تو وہ سسٹم یہاں پہ نہیں، تو وہاں پہ نہیں ہے، آج بھی نہیں ہے۔ تو چونکہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو روایت میں یہ بیان کیا ہے کہ میں اپنے گھر والوں کی طرف سے قربانی کر دیتا ہوں ایک ہی جانور، اس سے مراد یہ ہے کہ بھائی صاحب نصاب بس وہی ہوتے تھے، ان کے جو بچے تھے وہ تو الگ تھے۔ تو پھر اس حدیث کو پیش کر کے ایسے لوگوں کا یہ دلیل پیش کرنا جو جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہوں، جہاں پہ کمانے والے ایک نہیں کئی ہوں، یہ تو غلط ہے۔ اور عرب کا ایک کلچر یہ بھی تھا کہ وہاں مرد ہی صرف کمانے والے ہوتے تھے، عورتیں نہیں ہوتی تھیں۔ اور آج تو ہمارا عالمیہ ہے کہ مرد بیچارہ غریب ہوگا لیکن عورتیں جو ہے وہ زیور اتنی لے کر آتی ہیں کہ بیچارہ مرد کو ہر سال زکوٰۃ بھی دینی پڑتی ہے اور قربانی بھی کرنی پڑتی ہے، یہ زخم بیچارہ وہ برداشت کر رہا ہوتا۔ تو یہ کلچر عرب کے اندر نہیں تھا، لہٰذا وہ ایوب انصاری خود اکیلے مالدار تھے، صاحب نصاب تھے، وہ اپنی طرف سے قربانی کرتے تھے۔ ایک تفسیر تو اس کی یہ کی گئی، لیکن جن لوگوں کو بہانا چاہیے کہ بھائی دونوں گھر راضی راضی رہے رحمان، ناراض نہ ہو شیطان، تو پھر وہ ہیلا اپناتے ہیں اور پھر اسی طرح عمل کرتے ہیں۔ گھر میں 4 مسٹنڈے ہیں، معذرت کے ساتھ سوری فار مائی لینگویج، 4 لڑکے ہیں کمانے والے، باپ نے قربانی کر دیا، سب کی طرف سے یہ سمجھ رہے ہو گئی نہیں میرے دوست، ایک مرتبہ سال میں آپ قربانی کر دیں، اللہ کا ہی دیا ہوا مال میں کمی نہیں آئے گی۔ ہاں قیمت زیادہ ہو جاتی ہے بکروں کی، پھر دوسری صورت ہے آپ کہیں دوسری جگہ بھیج دیں، یہ ہمارے پاس سہولت ہے۔ جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اب اگلی بات سمجھیں کہ قربانی میں جانور کون کون سے ہم قربان کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں چند جانوروں کا تذکرہ فرمایا ہے، اونٹ، گائے، بکری، بھیڑ، دمبا، یہ سارے احادیث میں بھی ملتے ہیں کہ ان سارے جانوروں کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ اونٹ کی قربانی یہ ہمارے یہاں کلچر میں نہیں ہے، لیکن مسئلہ ہے جو کہ تو بتانا ضروری ہے۔ اسی طرح گائے بیل کی قربانی اب چونکہ قانونی طور پر ہم نہیں کر سکتے ہیں تو وی شوڈ اوائڈ بائی دا کانسٹیٹیوشن، ہمیں کیا ہے کانسٹیٹیوشن کو فالو کرنا ہے، ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ اور جہاں پہ الاؤڈ ہے، بہت سارے اسٹیٹ آپ کے انڈیا میں ہیں جہاں پہ الاؤڈ ہے وہاں آپ کروا دیجیے، لیکن اگر کوئی چھپے رستم کر لے، مسئلے کی بات ہے اس لیے بتا رہا ہوں، اگر کوئی چھپے رستم کر لے، قانون کے اگینسٹ جا کر کے کر لے تو اس کی قربانی ہو جائے گی، چونکہ شرعی طور پر یہ چیز پرمیسیبل نہیں ہے، حرام نہیں ہے، قانون الگ ہے، شریعت الگ ہے، لہذا آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح گائے کی مثل جو جانور ہے ان جانوروں میں کون؟ بھینس ہے، اور اس کا جو مذکر ہے کاڑا جس کو ہم کہتے ہیں، بعض علاقوں میں کٹرا بھی کہا جاتا ہے، پڑوا کہا جاتا ہے، جو بھی نام ہو تو ان کی قربانی ہم کر سکتے ہیں۔ عمروں کی تحدید کی بات حدیث پاک میں آئی ہے کہ اونٹ کی جو عمر ہو 5 سال ہونی چاہیے، اور گائے بیل بھینس جو ہے ان کی عمر 2 سال ہونے چاہیے، اور بکری، بھیڑ، دمبا ان کی عمر 1 سال مکمل ہونی چاہیے۔ لیکن دمبا کے بارے میں خاص طور سے ایک رعایت دی گئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دمبا کا بھی کانسیپٹ ہمارے یہاں نہیں ہے، لیکن اگر کبھی مل جائے، اور مسئلہ تو خیر معلوم ہی رہنا چاہیے، تو دمبا اگر 6 مہینے کا بھی ہو اور وہ اتنا فربا اور موٹا تازہ ہو کہ وہ 1 سال کا لگے، غور سے سنیے گا،
ورنہ پھر یوں ہی ہو جائے گا کہ گھر گئے اور عالیہ صاحبہ کو بولیے گا کہ بھائی مولانا نے تو آج کہا کہ پیاز حرام ہے. عالیہ صاحبہ نے کہا ایک جگہ واقعہ ہوا یہ، تو عالیہ صاحبہ نے کہا کہ چلو مولانا کو دعوت کرو، آج رات میں دعوت ہوئی اور پیاز پیش کیا گیا، اور مولانا نے پیاز دبا کے کھایا، جم کے کھایا. عالیہ نے کہا کہ مولانا جمعہ میں تو آپ نے تقریر کی کہ پیاز حرام ہے اور پیاز کو تو چھوڑ نہیں رہے ہو. تو مولانا نے کہا کہ آپ کے شوہر صاحب جو تھے معاشی محلہ بھی پہنچے ہوئے تھے. بھائی میں نے پیاز نہیں کہا تھا، بیاج کہا. بیاج لینا دینا حرام اور کھانا حرام ہے، نہ کہ پیاز. تو اس لیے ہو جاتی ہے غلط فہمی. کچھ توجہ سے سنیے گا. دمبا اگر 6 مہینے کا ہو تو اس کی قربانی کی جا سکتی ہے. اس کے اوپر بکریوں کو قیاس مت کر لیجیے گا کہ بھائی بکری بھی موٹی تازی اور فروا لگ رہی ہے، اس کو بھی ہم قربان کر دیتے ہیں 6 مہینے کی. نہیں، دمبا ہو، خاص طور سے حدیث پاک میں اس کو مینشن کیا گیا ہے کہ اس کی قربانی ہم کر سکتے ہیں. اونٹ کے لیے 5 سال، اور گائیوں کے لیے، بیلوں کے لیے اور بھینس اور جاموس ان کا تذکرہ آ گیا. لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جن کی قربانی ہے تو درست بہتر نہیں سمجھی جاتی ہے. جیسے غیر خصی جانور، اسے آپ کی زبان میں کیا کہتے ہیں، وہ ایک جو بکرا ہوتا ہے جس سے بدبو آتی ہے، وہ جانور، اس کی قربانی افضل نہیں ہے. قربانی تو ہو جائے گی، ٹھیک ہے، نو ڈاؤٹ، لیکن اس کی قربانی افضل نہیں. اسی طرح جس جانور کو آپ لے رہے ہیں تو اس بات کا خیال رکھیے کہ اس میں کوئی عیب نہ ہو. اگر کوئی ایسا جانور ہے جو ایک پاؤں سے بالکل لنگڑا ہو، وہ زمین پہ رکھ ہی نہ پاتا ہو، تو پھر اس جانور کی قربانی درست نہیں. اسی طرح کوئی جانور ہے جس کی زبان کٹی ہوئی ہے، جس سے وہ چارہ بھی نہ کھا سکتا ہو، تو اس کی بھی قربانی درست نہیں. ایسے سارے باتوں کا خیال رکھتے ہیں لوگ، لیکن بس مسائل آئے ہیں تو بات بتا دیے جا رہے ہیں. اسی طرح کان اگر کٹا ہوا ہے کسی جانور کا، تو اگر تو تھوڑا بہت کٹا ہوا ہے تو چلے گا، لیکن اگر اکثر حصہ کان کا کٹا ہوا ہے تو پھر اس کی بھی قربانی صحیح نہیں ہے. اسی طرح جانور کا سینگ اگر اکھڑ گیا ہے، تھوڑا بہت سینگ بھی ٹوٹی ہوئی ہو تو بھی قربانی اس کی صحیح ہو جائے گی. اسی طرح سینگ کے اوپر ایک خور ہوتا ہے، وہ اگر اکھڑ جائے تو بھی اس کی قربانی صحیح ہو جائے گی. لیکن ٹوٹا ہوا ہے، اتنا زبردست ٹوٹا ہے کہ اس کا اثر جو ہے دماغ تک پہنچ گیا جانور کا، تو پھر اس کی قربانی صحیح نہیں ہے. اسی طرح بھیگا جانور اگر کوئی ہو تو اس کی قربانی درست ہے، لیکن اندھے کی کانے کی قربانی درست نہیں ہے. بکری ہے تو 2 تھن ہیں اس کے، ان میں سے ایک تھن خشک ہو گیا تو اس کی قربانی ہم نہیں کر سکتے. اسی طرح گائے بیل ہے، بھینس ہے، بیل نہیں، اس کے 2 تھن اگر خشک ہو تو قربانی نہیں ہو سکتی. اگر ایک تھن خشک ہو، 4 تھن ہوتے ہیں، ایک تھن خشک ہو تو پھر اس کی قربانی کی جا سکتی ہے. ان تمام باتوں کا خیال رکھتے ہوئے، اور بھی مسائل ہیں، اپنے علاقے کے علماء سے اختیار سے معلوم کریں اور اس بات کا خیال رکھیں کہ کوئی غلطی نہ ہو جائے. اور آخری گزارش یہ کروں گا ان حضرات سے جو اس مہینے کو، اب عید کا مہینہ ہو یا بقرعید کا مہینہ ہو، عید میں کپڑوں کا بازار گرم ہوتا ہے اور بقرعید میں یہ مویشیوں کا بازار گرم ہوتا ہے، تو وہ پیسہ بنانے کے چکر میں لگ جاتے ہیں. میرے بزرگوں، یہ موقع ہے ثواب کمانے کا. ابھی آپ دیکھیے 10,000 کا بکرا آپ کو 20 میں ملے گا، اور وہ بھی جان رہے ہیں کہ نہیں لے گا تو جائے گا کہاں بندہ. اس لیے دام تو میں نے گھٹاؤں گا نہیں، دام کم نہیں ہوگا، لینا ہے لو ورنہ جاؤ. یہ ظلم ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. آپ دوسرے مہینوں میں تو آپ کماتے ہی ہیں، تھوڑا سا اللہ کے واسطے ریٹ کو کم ہی کرتے. چلیے 10 کے بجائے 12 لے لیجیے، لیکن 10 کا 20 کر دے رہے ہیں آپ. بالکل یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ مجبوری سے غلط فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح جو قصاب حضرات، قصائی، اب ایسا اجرت طے کریں گے اتنی زیادہ کہ تصور نہیں کیا جا سکتا ہے. غیر جو قربانی کے جو دوسرے ایام ان میں، مثال کے طور پر 1,000 اگر اجرت ہے تو 3,000 روپئے. بھائی میں بیزی ہوں، 3,000 دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ میں نہیں جا سکتا. بندہ مرتا کیا نہیں کرتا، اس کو تو کرنی ہے قربانی، مجبوراً دینا پڑتا ہے. یہ بھی ظلم ہے. میرے جو قصائی حضرات ہیں ان سے گزارش ہے کہ اس طرح کی حرکت نہ کریں تو بہتر ہے. بھائی 10 کے بجائے 15 لے لیجیے، آپ 1,500 لے لیجیے، لیکن بالکل 3,000 اور 4,000 اور 2,000 یہ اس طرح سے ظلم.
ہمیں تو یہ کرنا چاہیے ایسے موقع پہ کہ ہم اپنے ان بھائیوں کو سپورٹ کریں. چلو بھائی 10 ہماری اجرت ہے 1000، چلو 900 ہی تم دے دو. اس بات کا خیال رکھیں. قربانی کے وقت ایک چیز جو عام طور پر لوگ غفلت برتتے ہیں ایک چیز سے، کہ ہم نے اپنے جانور کی قربانی کے لیے دے دی اور وہاں جو قصائی لگ رہا ہے اس کی اجرت ہم دیں. عام طور پر میں دیکھا ہوں کئی جگہ لوگ اجرت نہیں بھیجتے. یہاں تک حکم تو یہ ہے کہ جانور کے گلے پہ لگی ہوئی جو رسی ہے اس رسی کو بھی صدقہ کیا جائے گا. یہاں تک حکم. اس قدر تاکید آئی. کھال کے متعلق پہلے زمانے ابھی 14 سے پہلے تو ہمارے علاقے میں کھال مدرسے میں جمع ہوتی تھی. اب تو خیر لوگ دفن کر دیا کرتے ہیں. لیکن کھال کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ اسے استعمال کرنا چاہیں تو استعمال کر سکتے ہیں. اس کی دباغت دے کر کے اس کی وہ بکیٹ وغیرہ کپڑے بناتے تھے، بالٹی چھاگل وغیرہ بناتے تھے، جو کہ وہ اب امپاسبل ہے. اس کو بنانے میں جتنی محنت لگے گی اس میں 10 بالٹی تو ہمارا ایسے آ جائے گا. تو یوز کرنے سے رہا. لیکن اس کے بجائے آپ اگر اس کو بدلے میں دے کر کے کوئی برتن خرید لیں تو یہ بھی جائز ہے، آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں. اسی طرح کسی امیر کو آپ ہدیہ دے دیں، صدقہ دے دیں، تو یہ امیر کو بھی اس چمڑے کو دیا جا سکتا ہے، خود بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر آپ اسے بیچ رہے ہیں تو بیچنے کے بعد صدقہ وہ جو رقم ملے گی اسے صدقہ کرنا واجب و لازم ہے. اس رقم کو آپ استعمال نہیں کر سکتے. بجنسی ہی بعینہ اس کو یوز کر سکتے ہیں. اس کے بدلے میں کوئی چیز لے سکتے ہیں جو ہمیشہ رہنے والی ہو، اسے لے سکتے ہیں. پھل فروٹ بھی لے سکتے ہیں، لیکن اسے بیچ کر کے اس کی رقم نہیں لے سکتے. یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.